الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال الله تعالى في مقام آخر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال الله تعالى في مقام آخر واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی تھے، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ باقی رہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی میں زندگی بسر کریں، یہ کہ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں زندگی بسر کریں. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی آزمائش کے لیے، اس کے ٹیسٹ کے لیے ہر انسان کو ایک مختلف کنڈیشن کے اندر رکھا ہوا ہے. کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو مرد بنایا. ہر انسان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آزمائش کی، اور اللہ سبحانہ وتعالی مختلف لوگوں کو مختلف سچویشنز میں، مختلف حالات میں سے گزارتے ہیں، اور ان سب کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حالت میں کیا کرتا ہے. کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی بہت رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ اس حالت میں کیا کرتا ہے، میرا شکر کرتا ہے، وہ جو رزق میں نے اس کو عطا کیا ہے اس کو باقی لوگوں کے اندر تقسیم کرتا ہے. کسی پہ اللہ سبحانہ وتعالی مختلف حالات ڈال دیتے ہیں، اس سے رزق کو واپس لے لیتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے کہ میرا بندہ اس حالت میں کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، میرے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مجھ سے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا. ہر انسان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حالات ڈالے ہیں اس کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حالت میں میرے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق، میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے کہ نہیں کرتا.
ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مقصد دے کر بھیجا ہے. ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک شریعت دی ہے، اور اس شریعت کی پابندی کرنا اور شریعت کے اوپر زندگی کو گزارنا ہم سب کے اوپر فرض ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی لیے ہر حالات کے مطابق انسان کو ان حالات کے مطابق احکامات بھی بتائیں، اور جو بھی حالات ہم سب کے اوپر آتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان حالات کے مطابق جو احکامات ہمارے اوپر لازم ہیں ان کی ہم پیروی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ ہمارا مقصد ہے. تو یہ زندگی ایک امتحان کا، یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، اور ہمارا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت ہے. اور ہم سب ایک ایک کر کے، وہ بادشاہ ہو یا فقیر، وہ عورت ہو یا مرد، ہر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے سے، اور وہاں جا کے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو اس کے حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے، جج کریں گے کہ یہ بندہ جو حالات میں نے اس کے اوپر ڈالے تھے اس کے مطابق کیسی زندگی بسر کر گیا ہے. سو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رب، اس چیز کا یقین دل کے اندر آ جانا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہماری زندگی کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جڑ جائے، ہمارا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جڑ جائے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اسی کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے کہ یہ ایمان، یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے لیے ہیں، اور ہمیں واپس اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جانا ہے. اور یہ جو زندگی تھوڑے دن، 4 دن کی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. اس کے علاوہ یہ زندگی کچھ نہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں. ہم صرف اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، بس. سب کچھ اللہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں. ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ ہی ہماری زندگی ہے، اور ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا. اللہ سبحانہ وتعالی یہ خوبصورت نام جو ہمارے رب کا خوبصورت نام ہے، اس کی خوبصورتی کا اندازہ انسان اس چیز سے لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر ہماری کوئی اولاد ہو تو ہم اس اولاد کا خوبصورت نام رکھیں. ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ سب سے خوبصورت نام جو اللہ کو پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن. سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب بیٹے کی خوشخبری دی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بچے کا نام خود رکھا، اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، کہ ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا، اور ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا، یہ نام ہم نے پہلے کسی کا نہیں رکھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی کو خوبصورت نام پسند ہے، یہ بچے کا حق ہے کہ اس کو خوبصورت نام دیا جائے. ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اسم بامسمى، نام کا بچے کی پرسنالٹی کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام کو تبدیل کیا، کیونکہ نام کا بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے، نام کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے،
یہ عام لوگوں نے اس وقت یہ نام نہیں سنا تھا. تو نام خوبصورت ہونا چاہیے، آسان ہونا چاہیے، بامعنی ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک نیت ہونی چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بچے کا نام خوبصورت رکھو، تو اللہ سبحانہ و تعالی جو سب ناموں کے پروردگار، جو سب انسانوں کے پروردگار، جو سب انسانوں کے رب، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنا نام کتنا خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام خوبصورتی کو پیدا کیا. ہم جب ہمارا نفس جو اکتا جاتا ہے چیزوں سے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چلے کہیں تفریحی مقام پہ چلتے ہیں، ویکیشن پہ چلتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی جگہ پہ جائیں جہاں پہ دل کو سکون ملے، خوبصورتی کو دیکھ کے، پھولوں کو دیکھ کے، رنگوں کو دیکھ کر، آبشاروں کو دیکھ کر، سمندر کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر. کیونکہ خوبصورت چیز سے انسان کا دل کو سکون ملتا ہے، ایک راحت ملتی ہے. تو جو خوبصورتی کا فائدہ کرنے والا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ سبحانہ و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے خوبصورت نام رکھنے کی تلقین کی، تو خود اللہ سبحانہ و تعالی کا نام اللہ کتنا خوبصورت ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے خوبصورت نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے نام ہمیں اپنے بتائے وہ سارے صفاتی نام، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات ہیں. الخالق، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالی کی صفاتی نام، یہ اللہ کی صفات ہیں، خوبصورت صفات. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا جو نام ہے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام. اللہ کی صفات تو ان گنت، کچھ اللہ نے ہمیں بتا دی 99 کچھ ایسی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف فرشتوں کو بتائی، کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کو نہیں بتائی. یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا ذاتی نام اللہ، یہ اسم جلالہ ہے. یہ بہت ہی خوبصورت نام ہے، اور یہ اتنا خوبصورت نام ہے اگر اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے کہ اس کے اگر حروف کو ہٹا دیا جائے تب بھی اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر اللہ سے شروع میں الف کو ہٹا دے تو ہوتا ہے للہ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو اس کا بھی مطلب ہے اگر ہم نام کو ہٹا دیں للہ سے تو بن جاتا ہے لہو، لہو ما فی السماوات والارض. اس کا بھی مطلب ہے اگر ہم اس لہو کے نام کو بھی ہٹا دیں تو بن جاتا ہے ہو اسم ضمیر ہے. تو ایسا کوئی بھی نام نہیں ہے دنیا میں کہ اگر اس کے حروف کو ہٹا دیا جائے تو اس کا پھر بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہے. یہ اللہ ہی کے نام کی خوبصورتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کا نام، چونکہ اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ ہی سے ہم آئے ہیں، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی ہر چیز کے شروع میں ہو، ہر چیز کے آخر میں. جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلا حرف جو پڑتا ہے
ہاں پہلا نام جو پڑھتا ہے، جو پڑھنا چاہیے، وہ اللہ کا نام۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنت مبارکہ یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں آزان دی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلا نام جو پڑھا بچے کے کان میں وہ ہے اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ جب انسان کی موت آئے تو جو آخری لفظ انسان کے منہ سے نکلے وہ بھی اللہ کا لفظ۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے موت کے وقت آخری کلمات ہوں گے لا الہ الا اللہ، اللہ آخری لفظ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ یہ آخری کلام لا الہ الا اللہ ہماری مرضی سے نہیں نکلتا، یہ بھی اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے۔ اور اللہ کی مرضی سے اس وقت نکلے گا جب پہلے اللہ اکبر سے لے کر جبکہ بچے کے کان میں ڈالا گیا تھا، اور موت کے آخری الفاظ تک اگر بیت کی ساری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری تو آخری کلام لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو ہمارے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ درمیان کی زندگی کیسے گزاری، کیا اللہ کی خاطر زندگی گزاری کہ نہیں گزاری، کیا اللہ کی خاطر ہم نے ان سب احکام کو پورا کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہے تھے کہ نہیں کیے، کیا اللہ کی خاطر ان سب چیزوں کو چھوڑا جو ہمیں چھوڑنے چاہیے تھے کہ نہیں چھوڑے، کیا اپنے دل کو صاف رکھا کہ نہیں رکھا، کیا اپنی دل کو تمام جس روحانی جو بیماریاں تھیں اس سے دور رکھا کہ نہیں رکھا۔ اگر اس اللہ کے احکام کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا ہوگا تو آخری کلام لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے اس وقت۔ کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی۔ لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ پہلا نام جو انسان کے کان میں پڑے وہ بھی اللہ کا نام ہو، اور جو آخری لفظ بندے کے منہ سے نکلے موت سے پہلے وہ بھی اللہ کا نام۔ کلمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا، اس کی ابتدا بھی اللہ سے، اس کا اختتام بھی اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی کا بچہ ہو، بیٹا یا بیٹی، اور ماں باپ اس بچے کو اللہ کا لفظ سکھائے، اور وہ بچہ جب بولنا شروع کرے اور پہلا لفظ اس کے منہ سے اگر اللہ نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان والدین کے تمام گناہوں کو جو پچھلے ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز کو لے لیجیے، نماز کی ابتدا ہوتی ہے اللہ سے، اللہ اکبر، اور اختتام ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی اللہ سے۔ کیا خوبصورت نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے پسند فرمایا، اور اللہ کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو بیان کرنے میں بھی بہت آسان ہے۔ اللہ، ایون انسان کے لفظ بھی آپس میں نہیں ملتے، کوئی بھی مخارج جس میں لبوں کا استعمال ہو یا حلق کا استعمال ہو وہ نکالنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن اس میں صرف زبان کا استعمال ہوتا ہے اللہ۔ تو اسی لیے بچے کے لیے اللہ کا لفظ بولنا بہت آسان ہوتا ہے، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا مرد ہو یا عورت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اتنا خوبصورت ہے۔ اور اللہ نے جو اپنا نام، ذاتی نام اللہ پسند فرمایا ہے،
اس سے انسان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دیتا ہے. باقی تمام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہے وہ صفاتی نام ہے، جیسے میں نے عرض کیا. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اخلاق کو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کرو، اب خوبصورت بناؤ. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحیم ہے تو تم بھی رحیم ہو. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ السلام ہے تو تم بھی سلامتی والے بنو. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے الغفور ہے تو تم بھی معاف کرنے والے بنو. اپنے اخلاق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کرو. تو جو اللہ کے صفاتی نام ہے اس سے انسان اپنے اخلاق کو مزین کرتا ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اللہ ہے اس سے انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے. اسی لیے اگر آپ غور کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام بھی بتایا ہے اور اپنے صفاتی نام بھی بتایا ہے. لیکن جب شیطان انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے اس وقت انسان کو ضرورت ہوتی ہے اللہ کے تعلق کی، تاکہ انسان شیطان کے وار سے، اس کے حملوں سے بچ جائے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اپنا ذاتی نام بتایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم کی شر سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اندر کوئی نقطہ بھی نہیں ہے، کیونکہ نقطہ عیب کی نشانی ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے اندر اللہ نے برکت رکھ دی ہے. یہ برکت کا لفظ بھی بہت عجیب ہے. برکت ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے تھوڑی سی چیز میں بھی اس کے لیے کافی کر دیتے ہیں. انسان کی تنخواہ 2000 روپے ہے مثال کے طور پہ، لیکن اس کے سارے جو ہے کام اس سے پورے ہو جاتے ہیں. اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو 10,000 20,000 30,000 روپے کے کما رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی کام اس سے پورے نہیں ہوتے. یہ برکت ہوتی ہے. ایک شخص کو خواب آیا کہ فلاں جگہ جاؤ، اس کو کھودو، وہاں پہ 10 دینار پڑے ہوں گے، تم لے لو. اس زمانے کے وقت بات ہے جب 10 دینار بہت زیادہ ہوتے تھے، آج کے لاکھوں کے برابر. تو اس نے پوچھا، نیک آدمی تھا، اس نے پوچھا خواب میں بتانے والے سے کہ اس میں برکت ہے؟ اس نے کہا نہیں برکت نہیں. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. اگلے دن بھی خواب آیا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ 5 دینار پڑے ہیں، جا کے لے لو. تو اس نے کہا اس میں برکت ہے؟ اس نے کہا برکت تو نہیں. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. پھر ایک دن خواب آیا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں 1 دینار پڑا ہے، وہ تم لے لو جا کے. اس نے کہا اس میں برکت ہے؟ اس نے کہا ہاں اس میں برکت. تو وہ کیا، اس نے وہ جگہ کھودی، وہاں پہ واقعی میں 1 دینار تھی. اب 1 دینار لیا، غریب آدمی تھا، تو واپس آ رہا تھا. اس نے کہا کتنے دن ہو گئے دال روٹی کھا رہے ہیں، کبھی بہت دل چاہتا ہے اچھی اچھی چیزیں کھانے کو، تو کبھی ملی نہیں. تو چلو آج مجھے 1 دینار ملا ہے، آج کوئی مزیدار سی چیز لے کے چلتا ہوں. تو اس نے راستے میں مچھلی والے کی دکان تھی، وہ پکا رہا تھا، بہت خوبصورت خوشبو تھی. اس نے کہا چلو میں گھر میں مچھلی لے کے جاتا ہوں، خود بھی کھاؤں گا، بیوی کو بھی کھلاؤں. تو مچھلی لی، کچی مچھلی، اور گھر گیا. بیوی کو کہا کہ یہ لو. اس نے کہا دینار کا کیا بنا؟ دینار کی تو مچھلی لے لی. چلو شکر ہے اللہ کا. اور بیوی لے کے گئی مچھلی. اس نے پکانے سے پہلے اس کو صاف کرنے کے لیے کاٹا. اس کا جب پیٹ کاٹا تو اس کے اندر سے ایک موتی نکلا. اور وہ موتی اتنا مہنگا تھا کہ اگر اس کو بیچا جاتا اس وقت ان کی تمام زندگی کے لیے کام. اس کو کہتے ہیں برکت. دیکھنے میں تھا 1 دینار،
اور ان کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ سنت مبارکہ سے بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے، کتنے دن ہو گئے کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے دودھ دیا، ایک گلاس۔ سیدنا ابو ہریرہ بہت خوش ہو گئے، آج دودھ مل گیا، آج پیٹ بھر جائے، کتنے دن ہو گئے پیٹ نہیں بھرا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ تمام اب اصحاب الصفہ کو بلا لاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا مجھے اتنی بھوک لگی ہے، سب کو بلا لیا ایک گلاس دودھ کا، تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آج تو میں بہت خوش تھا کہ آج تو میرا پیٹ بھر جائے گا، لیکن حکم تھا رسول اللہ کا سب کو بلا لاؤ۔ اب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب صفہ کو بٹھایا اور اپنے دائیں سے سنت مبارکہ تھی، تھوڑا سا خود دیا اور دائیں والے کو دے دیا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ بائیں طرف بیٹھے اور وہ دل میں سوچ رہے ہیں تو تھوڑا 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 سب پیئیں گے، میرے پاس آئے گا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اتنی بھوک تھی، اتنی شدت تھی، چاہتے تھے کہ مجھے ملے، میرا پیٹ بھرے، لیکن کچھ وہ ان کے دل میں آ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب ایک نے پیا، دوسرے صحابی نے پیا رضی اللہ عنہ مجمعین، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، تمام حلقے سے گزر کے آخر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے وہ گلاس، اب انہوں نے پیا، کہتے ہیں میں نے اتنا پیا کہ میرا پیٹ بھر گیا، کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، پھر وہ کم تھا، پھر بھی پینا شروع کیا، کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ وہ کہتے اتنا میرا پیٹ بھر گیا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہے نا اور پیو، لیکن یا رسول اللہ بس اور نہیں پی سکتا۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو اللہ کے نام میں برکت، ہمیں اللہ سے برکت مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں برکت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں یہ ملک ہے۔ تبارک اسم ربک، کہ برکت والا ہے تمہارے رب کا نام اللہ۔ تو اس نام میں بہت برکتیں ہیں، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر چیز کرنے سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کریں تاکہ اس چیز میں، اس کام میں برکت پڑ جائے۔ بسم اللہ، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کچھ علماء نے لکھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کھانے سے پہلے جو دعا پڑھنی چاہیے وہ ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت کے ساتھ۔ تو اللہ کے نام میں برکت ہے، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کریں ہر چیز۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس چیز کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا یا اللہ کی تعریف نہیں کی جاتی، اس چیز سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں، یعنی کہ اس پہ سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ وہ چیز آپ کریں تو اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور آج ماشاء اللہ چونکہ انسان نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، کیونکہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے وہ زندگی میں آیا کیوں۔ انسان بس یا تو اپنے مفاد کو سوچتا ہے، یا پھر یہ سوچتا ہے کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کو تکلیف کیسے دینی ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس سے بدلہ کیسے لینا ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ
کسی کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، لالچ، حرص، دل کی گندگی، یہی مقصد رہ گیا انسان کا زندگی کے اندر. جس کو دیکھو اسی سوچ کے اندر پڑا ہوا ہے، خود بھی پریشان، دوسروں کو بھی پریشان. زندگی کا مقصد ہی بھول گیا. اسی لیے کہیں اللہ کا نام لینا یاد ہی نہیں آتا. اپنی مرضی کے کھانے کھاتے ہیں لوگ. بیوی صبح پوچھتی ہے کہ آج میں کیا پکاؤں، اس کا کیا مطلب کہ مرضی کا کھانا ملے گا، بتائیں بیوی کو کیا پکائے وہ. لیکن کھانا جب سامنے آئے گا اپنی مرضی کا، ایسے کھائیں گے جیسے جانور کھاتے ہیں. یاد ہی نہیں کہ اللہ کا نام لینا ہے. مقصد بھول گئے. یہ یاد ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے کھانا. یہ بھول گئے کہ اللہ کی خاطر میں زندگی اس دنیا میں آیا ہوں، اللہ کی خاطر میں زندگی گزار رہا ہوں. اسی لیے تو بھول گئے بسم اللہ پڑھنا. اور جب کھانا کھا لیا تو اللہ کا شکر کرنا بھول گئے، جیسے کہ یہ تو ان کا حق تھا. یہ بھول گئے کہ یہ کھانا کس طرح سے ان کے سامنے آیا. کسی نے بیج ڈالا، اس کے اوپر کھیتی کی، محنت کیا، پانی دیا، اللہ نے پانی برسایا، اللہ نے بیج کو توڑا، اللہ نے اس میں سے پودا نکالا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پودے میں سے پھر اناج کو نکالا، پھر کسی نے اس کو کاٹا، پھر کسی نے اس کو صاف کیا، پھر کوئی اس کو بازار میں لے کے آیا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا، آپ اس رزق کو لے کے بازار میں گئے، اس کو خریدا، پھر لائے، پھر آپ کسی نے پکایا، تب آپ کے سامنے آیا اور آپ نے کھایا. تو چونکہ بھول گئے سب کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اس لیے اللہ کا نام لینا بھی بھول گئے اور اللہ کا شکر کرنا بھی بھول گئے. لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ اس چیز کو غور کرو، اس چیز کے اوپر کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو. اس لیے ہر چیز سے پہلے اللہ کا نام لو، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. اور جس چیز کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس پہ سے برکتیں ہٹ جاتی ہیں، اللہ کی رحمت اس پہ سے ختم ہو جاتی ہے. اور یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر عادت بنا لیں اس چیز کی کہ ہم نے ہر چیز سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، تو خود بخود جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں. مثال کے طور پر آپ کبھی بھی کوئی فلم، کوئی مووی نہیں لگائیں گے بسم اللہ پڑھ کے. مثال کے طور پہ آپ کبھی بھی انٹرنیٹ کے اوپر کوئی غلط ویب سائٹ کے اوپر نہیں جائیں گے بسم اللہ پڑھ کے. آپ کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے بسم اللہ پڑھ کے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے بسم اللہ پڑھ کے. غلط میسجز، غلط ایسا میسج نہیں بھیجیں گے بسم اللہ پڑھ کے، کیونکہ پتہ ہے کہ غلطی ہو رہی ہے. تو اس پہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے شرم آئے گی انسان کو، اگر انسان کا دل زندہ ہے. تو عادت بنائیے ہر چیز میں بسم اللہ پڑھنے کی، اللہ کا نام لینے کی، کیونکہ اللہ کے نام میں برکتیں ہیں. اللہ کے نام میں برکتیں ہیں. بسم اللہ پڑھیں، الحمدللہ کہیں. اگر کوئی اللہ تعالیٰ خوشی دے، کوئی نعمتیں دے، کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں. کوئی غم پہنچ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں. کوئی اگر آپ کے ساتھ اچھا کرے تو اس کو جزاک اللہ کہیں. چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں. کوئی چھینک سنے تو رحمکم اللہ کہیں. اللہ کے نام لینے کی عادت بنائے، کیونکہ اللہ کے نام میں برکت ہے، اللہ کے نام میں تسکین ہے، سکون ہے. اللہ کا نام اتنی برکتیں ہیں، اتنا مضبوط ہے. سیدنا نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میری قوم کو تباہ کر دے.
یہ میری بات نہیں سنتا. تقریباً 950 سال کے بعد جب قوم نے نہیں سنا تو انہوں نے دعا مانگی، بد دعا دی اپنی قوم کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور طوفان آ گیا. طوفان لانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سیدنا نوح کو ایک کشتی بنائیے، جتنے ایمان والے لوگ ہیں اس کو اس پہ بٹھا کے آپ بیٹھ جائیں. اب طوفان ایسا تھا، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، اتنا بڑا طوفان، ساری دنیا اس کے اندر ڈوب گئی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طوفان میں سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو کس چیز سے بچایا؟ اپنے نام کی برکت سے. قرآن میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کہا کہ آپ پڑھیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے یہ چلتی ہے اور گرتی ہے. یہ اللہ کے نام کی طاقت تھی، اللہ کے نام کی برکت تھی کہ اتنے بڑے طوفان میں ایک چھوٹی سی کشتی چل رہی ہے، رک رہی ہے. تو اللہ کے نام کو کثرت سے استعمال کیا کریں. یہ دنیا اللہ کے نام سے قائم. جتنے گناہ اس دنیا کے اوپر کیے جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ساری دنیا کو ایک آن میں ختم کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے اس دنیا کو قائم کیا ہوا ہے وہ اللہ کے نام کی برکت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں کریں گے جب تک اس دنیا میں ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا ہو. لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ. اتنی برکت اس نے پوری دنیا کو سنبھالا، اور اس کے کہنے کا اثر اتنا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام اس وقت تک سور نہیں پھونکیں گے جب تک کہ اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں موجود ہوگا، اور جب وہ آدمی بھی دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے 40 سال کے بعد اللہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے. اس کا مطلب کہ اللہ کے نام کی برکت 40 سال تک رہے گی. اللہ کے نام میں اتنی برکتیں ہیں کہ یہ اس نام سے 2 لوگ میاں بیوی جو کہ ایک دوسرے کے لیے اتنے اجنبی تھے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے گناہ ملتا، دیکھنے سے، نظر اٹھا کے ان کی شکل دیکھنے سے وہ اللہ کے نام پہ ملا دیے جاتے ہیں اور اتنے قریب بن جاتے ہیں کہ ان سے زیادہ قریبی دنیا میں کوئی نہیں. اللہ یہ نام اتنا بابرکت ہے کہ ایک جانور جو مر جائے اس کو کھانا حرام ہے، اسی جانور کو مار دیا جائے ایک تیز چیز سے، دھاردار چیز سے، اللہ کا نام لے کر، اس چیز کو کھانا حلال ہوگا. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. اس وقت تک مت کھاؤ جب تک کہ اللہ کا نام اس پر نہ لے جاؤ. کیا فرق ہے؟ وہ بھی مارا، یہ بھی مارا، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس میں برکت آ گئی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس اللہ کے نام کے بہت فائدے ہیں. لکھا ہے فما ذکر هذا الاسم في قلیل الا کثر، کہ لفظ تھوڑی چیز پر اگر پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں. ولا عند خوف الا ازالہ،
خوف کی حالت میں اللہ کا لفظ کہا جائے تو یہ خوف کو دور کر دیتا ہے. وَلَا عِنْدَ كَرْبٍ إِلَّا كَشَفَ، پریشانی کی حالت میں اگر اللہ کا نام لے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے. وَلَا عِنْدَ حَمٍّ وَغَمٍّ إِلَّا فَرَّجَ، ہم اور غم کی حالت میں پڑا جائے تو اللہ اس غم کی حالت کو ختم کر دیتے ہیں. وَلَا عِنْدَ ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَ، اگر تنگی کی حالت میں پڑے تو اللہ تعالیٰ تنگی میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. وَلَا تَعَلَّقَ بِهِ ضَعِيفٌ إِلَّا أَفَادَهُ الْقُوَّةَ، اگر کمزور آدمی اللہ کے نام کو لے تو اللہ تعالیٰ اس کمزور کو طاقتور بنا دیتے ہیں. وَلَا دَلِيلٌ إِلَّا أَنَالَهُ الْعِزَّةَ، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پست ہو، اگر اس نام کے ساتھ تعلق جوڑ لے تو اللہ اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں. وَلَا فَقِيرٌ إِلَّا أَصَارَهُ غَنِيًّا، اگر فقیر غریب آدمی اس نام کو کثرت سے لیتا ہے تو اللہ اس کو غنی بنا دیتے ہیں. وَلَا مُسْتَوْحِشْ إِلَّا آنَسَ، پریشان حال اگر اس نام کو لے تو اللہ اس کے دل کو تسکین عطا فرما دیتے ہیں. وَلَا مَغْلُوبٌ إِلَّا أَيَّدَهُ وَنَصَرَ، اگر مغلوب شکست خوردہ انسان اگر اللہ کا نام لے تو اللہ اس بندے کو غالب کر دیتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں. وَلَا مُضْطَرٌ إِلَّا كَشَفَ ضُرَّهُ، اگر ایک مضطرب آدمی، ڈیسپریٹ آدمی اس آدمی کو اس نام کو لیتا ہے اللہ اس کے اضطراب کو دور کر دیتے ہیں. اور پھر آگے لکھتے ہیں وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي تُكْشَفُ بِهِ الْكَرْبَاتُ وَتُسْتَنزَلُ بِهِ الْبَرَكَاتُ وَتُجَابُ بِهِ الدَّعْوَاتُ، یہ وہ لفظ ہے اللہ کا نام جس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، برکات اترتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. وَلَا تُقَالُ بِهِ الْعَثْرَاتُ، اللہ تعالیٰ لغزشوں کو دور فرما دیتے ہیں، لغزشوں سے، خطاؤں سے درگزر کر دیتے ہیں. وَتُسْتَدْفَعُ بِهِ السَّيِّئَاتُ، اللہ تعالیٰ خطاؤں کو دور فرما دیتے ہیں. وَتُسْتَجْلَبُ بِهِ الْحَسَنَاتُ، یہ لفظ نیکیوں کو کھینچ لیتا ہے. وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ، یہ وہ نام ہے اللہ کا جس پر زمین اور آسمان قائم ہے. وَبِهِ أُنزِلَتِ الْكِتَابُ، اسی نام کے ساتھ کتابیں نازل ہوئیں. وَبِهِ أُرْسِلَتِ الرُّسُلُ، اس نام کے ساتھ رسول بھیجے گئے. وَبِهِ شُرِعَتِ الشَّرَائِعُ، اس نام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے شریعتیں نازل کی. وَبِهِ انقسمت الخلیقۃ إِلَى السعداء والأشقیاء، اور یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ جس نام کو لینے والے جو ہے وہ سعید ہوتے ہیں اور جو اس نام سے محروم ہوتے ہیں وہ شقی ہوتے ہیں. یہ نام اللہ کا سعید اور شقی کرنے والا ہے. اس کو لینے والا سعید ہے، اس سے دور ہونے والا شقی ہے. کیا یہ نام اس میں اعظم ہے؟ اس کے اندر اختلاف ہے. اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اس میں اعظم جو ہے وہ لفظ اللہ ہے. بعض حضرات نے یا حی یا قیوم بھی فرمایا ہے، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کا نام جو ہے اللہ وہ اس میں اعظم ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس میں اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے دعا. تو اللہ کے نام کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ کے نام کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے اس نام سے میرا مسلم میرا ذکر کریں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کے نام کا ذکر کرو اور لوگوں سے ہٹ کٹ کے تنہائی میں مخلوق کو چھوڑ کر تنہائی میں اللہ سے تعلق جوڑ لو اور اللہ کے نام اللہ 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 کا ذکر کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل اختیار کرو، دن میں کچھ وقت ایسا نکالو، مخلوق سے توڑ لو، اللہ سے جوڑ لو. مخلوق سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جاؤ. ایسا وقت کچھ تو نکالو کبھی.
اور اللہ کے نام کا ذکر کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کرے کہ ہماری حالت ایسے ہو جائے کہ اللہ کا نام اس محبت کے ساتھ لینے والے بن جائے, اللہ کا ذکر اس محبت کے ساتھ کرنے والے بن جائے, اللہ کے لیے مخلوق سے ہٹ کٹ کر تھوڑی دیر اللہ کی یاد میں ڈوبنے والے بن جائے. جب وہ اثر آ جاتا ہے دل کے اندر, جو وہ کیفیت بن جاتی ہے, تب اللہ کے نام لینے سے اثر بھی جو ہے وہ بدل جاتا ہے. میرے آپ جیسا آدمی جو ہے اپنی گندی زبانوں کے ساتھ اللہ کا خوبصورت نام لیتا ہے, کوئی اثر نہیں. اور کچھ لوگ جب اللہ کا نام یا تو خود لیتے ہیں یا ان کے سامنے لیا جاتا ہے, ان کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے ان کے اللہ کا نام لینے سے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں میرے بندے ایسے کہ جب ان کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے, میرا ذکر کیا جاتا ہے, تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں, مرج جاتے ہیں ان کے دل. اور ہم اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ 5 دفعہ سنتے ہیں. ہمارے دل پر جو نہیں رہی, جو پہلے کر رہے تھے وہی کرتے رہتے ہیں. اتنا نہیں ہوتا کہ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے. اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آ جاؤ, یہی اسی میں خیر ہے, یہی کامیابی ہے. اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اللہ جو سب سے بڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, جس کے لیے تمہیں بنایا ہے لا الہ الا اللہ وہ کہہ رہے ہیں. ہمارے اوپر اثر ہی صبح مؤذن 2 لفظ اور بڑھا دیتا ہے اس کے اندر, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. اور سونے والے لوگوں, نماز کے لیے اٹھ جاؤ, یہ بہتر ہے سونے سے. کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے دل کی کیفیت سے بنی ہوئی ہے. ہم نے کبھی تبتل ہی نہیں اختیار کیا. کوئی وقت آیا ہی نہیں ہماری زندگی میں کہ ہم مخلوق سے کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوبے, اللہ کے نام کا ذکر کریں. کیفیت کہاں سے بنے, دل کہاں سے ہلے. تو جب اللہ کا نام کیفیت والے لوگوں کے سامنے دیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں, اور جب وہ خود اللہ کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کے دل لرز اٹھتے ہیں. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ایک درخت کے طرف. ایک اعرابی آیا, مشرک, اس کے ہاتھ میں تلوار. خود نے سوچا کہ نعوذ باللہ بہت اچھا موقع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, میرے پاس تلوار ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. آج تو میرا کام بن گیا. قریب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. اور ابھی کہتا ہے آج کون بچائے گا آپ کو میرے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. اس لفظ اللہ کے نام کا لینا تھا. اس بندے کو ایسا خوف آیا, اس کے ہاتھ لرزنے شروع ہو گئے, تلوار گر گئی اس کے ہاتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا. بندے کا اب تمہیں بات بچے. یہ تاثیر تھی اللہ کے نام لینے کی. ایک شہر تھا, اس کا نام تھا دربند.
تاتاری آئے اس شہر میں تو سارے لوگ ان کے خوف سے بھاگ گئے، شہر خالی کر دیا. اتنے ظالم لوگ تھے، جس کو دیکھتے تھے مار دیتے. تو جب سارے لوگ چلے گئے تو تاتاری جو اوپر کے لوگ تھے، شہزادے، بہت خوش ہوا کہ کتنا میرا روب ہے، کتنا خوف ہے. لوگ بھاگ ہی گئے. ایک اللہ والے تھے وہاں سے، کہتا تھا سید احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ. دربند کے رہنے والے تھے اسی شہر کے، سید احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ. وہ نہیں گئے اس شہر، مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے. تو کسی نے بتایا کہ جی ایک بوڑھے صاحب ہیں مسجد میں بیٹھے، وہ آپ کے گھر سے کہیں بھی نہیں گئے. تو انہوں نے کہا، میرے شہزادے نے کہا میرے پاس لے آئے. تو پہنچ گئی، ہتھکڑیاں پہنائی، اس کو لے آئے شہزادے کے پاس. تو شہزادے نے پوچھا، باقی سب لوگ یہاں سے بھاگ گئے، ڈر تھا انہیں جان کا، تمہیں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ ڈر تو تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ مجھے اللہ میرے بچا دے. اس نے کہا کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ. انہوں نے جب اللہ کا ہاتھ جو ہتھکڑیاں تھی وہ ٹوٹ گئی اور نیچے گر گئی. یہ ہوتا ہے اثر اللہ والے پہ اللہ کا نام. تو ہمیں اللہ کے نام کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ کے نام کے اندر بہت سکون ہے. ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے، ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا. ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے نام لیتے ہوئے دنیا گزارے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے دنیا گزارے. اور ہماری ساری پریشانیوں کا حل وہ اس اللہ کے نام کے ساتھ. پریشان ہو تو اللہ کے آگے دو رکعت پڑھیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے بات کریں. جب سب سو رہے ہوں آپ اٹھ جائیں، اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے ساتھ شیئر کریں، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے بتائیں. اللہ ساری پریشانیوں کا حل اس اللہ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے نام کے ساتھ دلوں کو سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے. جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں ان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. ہر چیز کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اچھے حالات آئے تب بھی برے حالات آئے. کتنے امیر لوگ ہیں جو فوم کے گدوں پہ سوتے ہیں، فوم کے گدے ہوتے ہیں لیکن ان کو نیند نہیں آتی. رات کو سلیپنگ پلس لے رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان کو 2 منٹ نیند آ جائے. اور جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ امیر ہو یا غریب، اللہ نے اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو بھی دی ہیں، امیر ہو یا غریب، لیکن ایک ایسا سکون ہوتا ہے دل کے اندر کہ بستر پہ لیٹیں گے، اللہ سے دعا لگائیں گے، مراقبے میں جائیں گے. غریب آدمی ہوتا جھونپڑے میں ہے، نہ ایئر کنڈیشن، نہ بجلی، کئی دفعہ کھانا بھی نہیں پورا، دھوپ، گدے، کچھ بھی نہیں. دھوپ ہے، گرمی ہے، لیکن لیٹیں گے. کتنی دفعہ دیکھا سڑک پہ نکلے ہمیں ایئر کنڈیشن میں نیند نہیں آتی، لوگ کہیں سڑک کے اوپر سو رہے. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ،
نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف موڑ دیں۔ ہماری زندگی صرف اللہ کے لیے، تاکہ ہمیں موت بھی اللہ کے نام پہ۔ جب اللہ کا نام دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر تمام مخلوق سے نظر ہٹ جاتی ہے، تمام مخلوق سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ پھر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو تمام اپنا سکون اللہ سے ملتا ہے۔ کوئی آ کے برا کہے انہیں، کوئی اچھا کہے، کوئی فرق نہیں۔ جب کوئی ان کے لیے برا کرتا ہے تو اللہ سے نو لگا دیتے ہیں، اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، اللہ کو اپنا نصیر بنا لیتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں شبلی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے واقعہ ہوتا۔ شروع میں ایک علاقہ تھا نہاون، اس کے گورنر بہت اونچی پوسٹ تھی اس وقت۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے تمام جتنے گورنر تھے اس کے سب کو بلایا اور اس نے کہا میں کہ سب کا اکرام کروں گا۔ اس نے سب کو ایک پارٹی کی، سب کو بلا لیا اور جب بلایا تو اس نے سب کو ایک آنر کے طور پہ، ایک اعزاز کے طور پہ ایک گاؤن دیا، ایک پہننے کے لیے ایک لباس دیا۔ اب یہ بادشاہ کی طرف سے گاؤن تھا، شاہی گاؤن، شاہی ڈریس، تو بہت عزت کی بات ہے۔ اب وہاں پہ سب لوگ ہیں، سارے گورنر ہیں، بہت ایک وی آئی پی ایک گروپ تھا۔ تو ایک گورنر صاحب تھے، ان کو نیچرل طور پہ طبی طور پہ چھینک آ رہے تھے اور وہ ان کو کہا کہ سارے وی آئی پیز ہیں، میں چھینکوں گا تو عجیب سا لگے گا۔ تو بڑی دیر تک وہ اپنے آپ کو روکتے رہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، لیکن نیچرل چیز ہوتی ہے نہیں رکی۔ تو ایونچولی ان کو چھینک آئی، وہ چھینک آئی تو ان کے پاس کوئی ٹیشو پیپر تو تھے، تو اب وہ دیکھ رہے ہیں ناک سے پانی نکل رہا ہے، کیا کروں؟ تو انہوں نے ایک طرح سا سائڈ پہ ہو کے اپنے جو ان کا گاؤن تھا شاہی ڈریس، اس کے کونے سے انہوں نے اپنے جو پانی تھا اس کو صاف کر دیا اور اتفاق سے بادشاہ صاحب نے دیکھ لیا کہ وہ کیا کریں۔ کہ میں نے ایز اے آنر جو ہے ایک اعزاز کے طور پر آپ کو یہ ڈریس دیا تھا، ایک لباس دیا تھا شاہی، اور آپ چاہے اس اپنا ناک صاف کر۔ تو انہوں نے ان کو ڈانٹا شروع کر دیا، بہت دلیل کیا، بہت ہی سنائی ان کو، اور اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا کہ سارے لوگ یہاں چلے گئے۔ اب یہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی گورنر تھے، اسی میں تھے، وہ بھی سب دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے۔ تو جب سب لوگ چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد یہ واپس آئے اور انہوں نے کہا جو بھی ان کے خادم تھے بادشاہ کے، انہوں نے کہا کہ میں نے ملنا ہے بادشاہ۔ تو خادم لے گیا بادشاہ کے پاس، جا کے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ صاحب آپ میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت کریٹیکل لگ رہا ہے، تو پوچھو۔ لیکن وہ یہ بتائے کہ چھینک جو ہے وہ انسان کی اپنی مرضی سے آتی ہے کہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اس کے۔ تو بادشاہ سمجھ میں آ گئی کیا بات ہے، کیوں پوچھ رہے مجھ سے ایسا؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کسی کو چھینک آئی اور اس نے جو ہے آپ کے شاہی لباس کے سے استحصال کر لیا، تو اس کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ نے اس کو اتنا ذلیل کیا، اتنا اس کو ڈس آنر کیا۔
تو میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ نے جو اس کو لباس دیا اس کا اعزاز نہ کرنے پہ آپ نے اس کو اتنا آج ڈس آنر کیا ہے، اتنا ذلیل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے ایک لباس دیا جو کہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا لباس ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، انی جاعلک للناس خلیفہ۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے جو اپنے شاہی لباس جو کہ اللہ نے مجھے دیا اس کی میں نے اگر اعزاز نہ کیا، اکرام نہ کیا، تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز سب کے سامنے اسی طرح ذلیل کر دے تو میرا کیا؟ اپنا وہ شاہی لباس تھا جو بادشاہ نے دیا تھا سو اتارا، وہی پھینکا اور چلے گئے۔ وہ جا کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کی تربیت میں رہے، ان کی صحبت میں رہے، اور کچھ عرصے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت دی، ان کو نور نسبت عطا کیا۔ اب اتنی محبت ان کے دل میں اللہ کی آ گئی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے، بہت مجاہدہ تھا۔ ایک آپ اسٹیٹس کو چھوڑ کے آپ جو ہے اللہ کی خاطر جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے اتنا پست کر دیں، اتنا ہمبل کر دیں، ظاہری اللہ تعالیٰ نے ان کو تو دینا ہی تھا، ان کو ملنا چاہیے تھا۔ اتنی محبت ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی آ گئی کہ ان کے سامنے کوئی اگر اللہ کا نام لیتا تھا تو یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، اور ان کی جیب میں ایک گڑ ہوتا تھا، گڑ جو ایک بہت میٹھی چیز ہوتی ہے، اور اس بندے کو کھانے کے لیے دیتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی میرے محبوب کا نام لے اور میں اس کے منہ کو میٹھا نہ کروں تو کیا کروں؟ کتنی محبت ہوگی ان کے دل کی۔ یہ اللہ کی محبت ہمیں دل میں پیدا کرے، ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی خاطر بنانا ہے۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کی خانقاہ میں لوگ آ کے ٹھہرتے تھے اور ان کی صحبت میں رہتے تھے، اور اتنے متبع شریعت، متبع سنت لوگ بن جاتے تھے، اتنی اللہ کی محبت دل میں آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ کوئی ان کی خانقاہ میں گیا تو دیکھا تو بوڑھے لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کو پکڑ کے ایک دوسرے کو جو ہے لڑ رہے ہیں، بوڑھے لوگ۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، یہ تو یہاں تو لوگ اخلاق سیکھنے آتے ہیں، شریعت سیکھنے آتے ہیں، سنت سیکھنے آتے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ تو کوئی قریب گیا تو بوڑھے لوگ تھے، ایک بندہ کہتا ہے دوسرے کو اللہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ میرا ہے۔ اللہ کی محبت ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ وہ بوڑھے لوگ تو ماشاءاللہ پھر بوڑھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت تھی۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو ایسا بنانا ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ کے نام کا ذکر کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ جب اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے تو جس کا نام بار بار لیا جاتا ہے اس کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے، ایک بہت فطرتی ہے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ہماری موت کے وقت، تاکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دے کہ ہم چاہتے ہوئے ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ سے کرنا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے نیتوں کو خالص کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، اس کے لیے جو ہے کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، گھر بیٹھے تو ایسے تو نہیں ملتی۔ اللہ کی خاطر اپنے دلوں کو صاف کریں، اللہ کی خاطر اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے بنائیں،
یہ جو ساری نفسانی شہوانی خواہشات ہیں کو دل سے نکالیں، لوگوں سے درگزر کرنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کے بارے میں برا سوچنا جو ہے وہ چھوڑیں، دل کو صاف کرے مخلوق سے اور اس کے اندر خالق کی محبت پیدا کرے اور خالق کی خاطر مخلوق کی محبت پیدا کرے، اللہ کے نام کا ذکر کرے، اس کی برکتوں سے اپنی زندگی کو مزید کرے اور اپنی زندگیوں میں جتنی پریشانیاں، جتنی تکلیفیں، جتنی بے چینیاں ہیں اس کو اللہ کے نام کے ساتھ ان پریشانیوں کو دور کریں اور سکون حاصل کریں۔ کتنی تسکین حاصل تیرے نام کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ساتھیوں کی خواہش تھی کہ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے ایسا سوچیں جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت دل میں آ رہی ہے اور دل جو ہے وہ اللہ کے نام کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اپنے اللہ کو یاد کرو۔ کیسے یاد کریں؟ اس طرح آپ نے پہلے کہا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کا ذکر کریں، تو یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے اور دل جو ہے وہ اللہ کے نام کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور میں بھی سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ باقی سب سوچوں کو ختم کر دیں، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ ہو جائیں اور ایسا خیال کریں اللہ کا ذکر، دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے۔ پڑھ کے یہ لفظ پھر مومن کیسے جنت کی جستجو نہ کرے۔ تیری چوکھٹ کا مانگنے والا، شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے۔ عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ، اتباع کیوں وہ بہو نہ کرے۔ رات دن نعمتیں جو پائے فقیر، تذکرہ کیوں وہ چار سو نہ کرے۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔
لا إله إلا الله واقف. سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا كريم يا غفار يا رحيم يا ودود يا غفار يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. يا الله يا اللہ اس محفل کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ جن بھائیوں نے محبت کے ساتھ یا اللہ بلایا یا اللہ سب کے اللہ اخلاص کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ جن لوگوں نے بھی اس کو سنا یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کے اخلاص کی برکت سے یا اللہ اس محفل کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ اخلاص کی جو کمی یا اللہ ہماری طرف سے ہوئی یا اللہ اس صدر کو سب کو اپنا فرما دیجیے. یا اللہ لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے اس میں قبول فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا کریم یا غفار یا رحیم. یا اللہ ایمان کی نعمت آپ نے عطا کی ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ایمان پہ زندگی ایمان خاتمہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد سمجھا دیجیے. یا اللہ ہمارے دل کے اندر جو اللہ فلاسفے کھڑی ہوئی ہے یا اللہ اور خود دور فرما دیجیے خیر اور عافیت کے ساتھ. یا اللہ ہمارے دل کے اندر جو گندگی ہے اس کو دور فرما دیجیے. یا اللہ جب ایک بچہ یا اللہ وہ گندگی کے اندر یا اللہ بھر جاتا ہے تو اس کی ماں کبھی بھی اپنے بچے کو پھینک نہیں دیتی. یا اللہ ماں ہمیشہ یا اللہ اپنے بچے کو دھوتی ہے اسے صاف کرتی ہے. یا اللہ اس کو نئے کپڑے پہناتی ہے اس کو خوشبو لگاتی ہے اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے. یا اللہ آپ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یا اللہ آپ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے دل کی گندگی کی وجہ سے یا اللہ ہمیں پھینک مت دیجیے. یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ عافیت خیر کے ساتھ ہمارے دلوں کو دھو دیجیے. یا اللہ ہمیں سنت پر تقویٰ کی پوشاک پہنا دیجیے. یا اللہ ہمیں بھی سینے سے لگا دیجیے. یا اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے. یا اللہ ایک نظر محبت کی ہم پہ بھی ڈال دیجیے. یا اللہ ہماری زندگی کو خیر کی طرف بدل دیجیے. یا ارحم الراحمین خیر کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ یا اکرم الاکرمین یا اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ کہ اے لوگوں تم اللہ کے سامنے فقراء و فقیر. یا اللہ بے شک یا اللہ
یا اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں یا اللہ، یا اللہ آپ کے در پہ حاضر ہیں، یا اللہ ان فقیروں کو یا اللہ کے در سے یا اللہ دور مت فرمائیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ اپنا در کھول دیجیے، یا اللہ، یا اللہ اپنی رحمت کی بارش فرما دیجیے، یا اللہ آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں یا اللہ آپ یہاں پہ جا سکے، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمیں نہیں بتایا گیا یا اللہ کہ آپ کے در کے علاوہ کسی در سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یا اللہ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے محفوظ کر دیں، یا اللہ ہمیں اپنے در کو کھول دیجیے، یا اللہ اپنے در سے یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے بچا لیجیے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہر شر سے ہر فتنے سے بچا لیجیے، یا اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے بچا لیجیے، یا ارحم الراحمین حفاظت میں لے لیجیے، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ سب کو اپنے اولیاء میں شمار فرما دیجیے، یا اللہ سب کو اپنے اولیاء کی صحبت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ایمان کی زندگی ایمان کا خاتمہ نصیب فرمائیے، یا اللہ آخری کلمہ یا اللہ آخری الفاظ یا اللہ کلمے کا عطا فرما دیجیے، یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ، یا اللہ قبر کو ہماری نور سے بھر دیجیے، اس کے سوالوں کو آسان کروا دیجیے، اللہ جنت کے باغوں میں سے بنا دیجیے، یا اللہ شکروں بچائیے اس حال میں کہ آپ ہمیں مسکرا کے دیکھیں، ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے عرش کے سائے شیرہ نصیب فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرمائیے، یا اللہ پل صراط تیزی سے طے فرما دیجیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، یا اللہ جس سے دعا کے لکھا ہے، یا اللہ آپ ان کی یا اللہ ضرورتوں کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، یا اللہ ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرمائیے، یا اللہ سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے، یا اللہ قبولیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ قبولیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما دیجیے، جو گمراہ ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے، جو پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانی کو یا اللہ حل فرما دیجیے، یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.